حکمت لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی۔ 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی آئے، انہوں نے قرآن کو کھولا۔ کس طرح؟ فارسی ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے ترجمہ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا، جرم سمجھا جاتا تھا۔ اور آج ہماری ایک بہت بڑی تحریک تبلیغی جماعت جو اسی کی دائی ہے، قرآن کا ترجمہ مت کرو، وہ علماء کریں گے جو 14 سال کی تعلیم حاصل کریں گے، وہ کریں گے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تم صرف قرآن پڑھ کر، یا پھر ٹھیک ہے 14 سال کی تعلیم حاصل کرو، ورنہ فتویٰ لینا ہے ان سے لے لو، باقی تمہیں قرآن سے کیا سروکار ہے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ پہلے بھی نیکسٹ کوسچن ہے، کیا قرآن شریف یا صحیح بخاری شریف کو ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ وضاحت یہ کہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ سورہ الاعراف کے اندر ہے نا کہ جب جس کا گیئر الٹا لگا ہوتا ہے نا، وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں، اسے وہ ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں، ہدایت کے راستے کو گمراہی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان معنوں میں گمراہ ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث پڑھ کے اگر گمراہ ہونا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کافر کو قرآن گفٹ دیں اور اسے کہیں کہ قرآن یہ لو پڑھو اور گمراہ ہو جاؤ، وہ کیا کہے گا؟ وہ کبھی کھولے گا بھی؟ اور سب پریکٹیکلی ہزاروں لوگ تو ہمارے اس ماڈرن ایج میں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت پہ آ چکے ہیں۔ گمراہ تو کوئی بھی نہیں اللہ کے فضل سے ابھی تک ہوا۔ ہاں، ان کے فرقے ضرور چھوڑ گیا، وہ اس کو گمراہی کہتے ہوں گے، تو انہوں نے جنوں کا نام خرد رکھ دیا تو رکھتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ قرآن حدیث، اور دوسرا قرآن حدیث ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ میں واللہ آپ سے کہہ رہا ہوں، کون ڈائریکٹ پڑھتا ہے؟ ہم تو احمد بریلوی سے قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا تھا، ان کو تو عربی آتی تھی، میرے لیے کیا تھا۔ اب مجھے اردو بھی نہیں آتی، اردو تو آتی ہے نا۔ بخاری شریف کا ترجمہ میرے لیے ہوا تھا تو میں کیوں نہ پڑھوں؟ یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن تو کہتا ہے ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، گمراہ نہیں ہوتے۔ اور اس میں یہ پلی لیتے ہیں وہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور کتنی کہانی کرائی وہ بھی آدھی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، قرآن پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے۔ سر یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب گمراہی بھی ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، اس کو ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورۃ البقرہ میں ہے، ہدایت کی کتاب ہے پوری انسانیت کے لیے، اس میں روشن دلائت ہیں اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اور یہ آپ پیچھے سے پڑھیں، کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں مثالیں آ رہی ہیں مکڑی کی، مکھی کی، اللہ اتنا بڑا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے کسی حقیر چیز کی۔ کیوں؟ اللہ کا مقصد کسی پہ علمی روب ڈالنا نہیں ہے، بات سمجھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بیان کرتا ہے۔ کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی سورۃ العنکبوت میں، تاکہ سمجھ آ جائے جس طرح مکڑی کا جالا ایک جھاڑو سے سارا پھر جاتا ہے، تمہارے ایمان کی اوقات بھی یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں، اور اس طرح کی مثالوں سے ہم بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہے کہ ہم گمراہ نہیں کرتے، وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقوں کو گمراہی ملتی ہے۔ کیوں؟ فاسق اس کو نہیں مانتے اس لیے۔ اہل ایمان تو سورہ الانفال میں آتا ہے، جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان سے جب کافر پوچھتے ہو کہتے ہیں ہمارے تو ایمان ہی بڑھ گیا۔ تو جو کافر ہے نا قرآن کے، وہ قرآن پاک کا مذاق اڑا کے گمراہ ہوتے ہیں، اور جو بات ماننے والے ہیں وہ مان کے ہدایت پہ آ جاتے ہیں۔